بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ کرام، سورۃ القصص آیت نمبر 22 تا 28 آج ہمارے زیر درس رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب انہوں نے مدین کی جانب کا رخ کیا تو کہا امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ توجہ یہ باب تفاعل سے ہے، رخ کرنا، متوجہ ہونا۔ تلقاء یہ در حقیقت لقیہ یلقا لقاءً کا مصدر ہے، ملاقات کے معنی میں۔ یسرنی تلقاؤک، مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، لیکن پھر توسعاً بطور ظرف اس کا استعمال ہونے لگا اور جانب اور سمت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ تلقاء مدین، مدین کی سمت، مدین کی جانب۔ اور من تلقاء نفسی ہی جب کہا جائے تو اپنی جانب سے، اپنی طرف سے۔ تلقائیاً خود بخود، تو یہاں پر بھی بطور ظرف استعمال ہوا ہے۔ تلقاء مدین، مدین کی جانب، مدین کی طرف، اور نصب ظرفیت کی بنا پر ہی ہے۔ مدین غیر منصرف ہونے کی بنا پر حالت جری میں اس پر فتحہ آ رہا ہے۔ عسیٰ افعال مقاربہ میں سے ہے، اس کی خبر مضارع کی شکل میں آتی ہے اور اس پر عموماً الناصبہ داخل ہوتا ہے۔ سواء السبیل، سیدھا راستہ۔ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، در حقیقت السبیل السواء ہے، لیکن عربی زبان میں ایسا تخفیفاً بکثرت ہوتا ہے کہ موصوف کی صفت کی طرف یا صفت کی موصوف کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے۔ یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی گئی ہے۔ سواء کی جمع اسواء اور سواسیہ، برابر، درست، سیدھا۔ السبیل کی جمع سبل آتی ہے، راستے کو کہا جاتا ہے۔ یہدینی یا ضمیر مفعول اول ہے اور سواء السبیل موصوف صفت مفعول ثانی ہے۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو اس پر لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو پایا جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان کی ایک جانب دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر لے جائیں، اور ہمارے والد بڑے بوڑھے شخص ہیں۔ ورد یرید ورود، پانی کی جگہ پر آنا، پانی کی گھاٹ پر آنا۔ مورد، موارد، پانی کے گھاٹ کو کہا جاتا ہے، اور پھر کسی بھی چیز کے حاصل ہونے اور برآمد ہونے کی جگہ کو بھی مورد کہا جاتا ہے۔ موارد المالیہ، آمدنی کے وسائل، مالی وسائل کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ماؤن، میاہ اس کی جمع ہے۔ امتن کی جمع امم ہے، لوگوں کی بڑی جماعت۔ الجماعت الکثیرۃ العدد، لوگوں کی بڑی جماعت، جمگٹھا اور ٹولی۔ یسقون، سقا یسقی، سقیاً، پانی پلانا۔ یہاں یسقون کا مفعول بھی حذف کر دیا گیا ہے، ایسا ایجاز اور اختصار کے لیے کیا جاتا ہے، تو مفعول بھی معلوم ہونے کی بنا پر ایجازاً اختصاراً حذف کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایسا بکثرت ہوتا ہے۔ اسی آیت کریمہ میں آگے چل کر تذودان، نسقی،
اور اس سے اگلی والی آیت میں سقا، ان تمام کا مفعول معلوم ہونے کی بنا پر ایجازاً اختصاراً حذف کر دیا گیا ہے۔ من دونہم، دون نیچے، علیحدہ جانب۔ کلمہ دون کے حقیقی معنی تو کسی چیز سے نیچے کی جانب ہونے کو بتلانا ہے، لیکن مجازی اعتبار سے علیحدہ ہونا، الگ ہونا، ایک جانب ہونا، یہ معنی بھی کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی مجازی معنی کے اعتبار سے من دونہم، ان کی ایک جانب، ان سے علیحدہ ہٹ کر۔ امرأتین تذودان، وجدہ کا مفعول بہ ہے امرأتین، اور تذودان اسی کی صفت ہے۔ امرأہ کی جمع نساء آتی ہے من غیر لفظہ، عورت۔ تذودان، زاد یذود ذودا، طرد اور منع کے معنی میں ہوتا ہے، روکنا، منع کرنا، ہٹانا۔ ما خطبکما، خطب کی جمع خطوب، الشأن والحدث المہم، کسی معاملے اور کسی اہم کام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اہم بات یا اہم کام کے لیے استفسار اور استفہام کے لیے قرآن کریم میں بکثرت اس کا استعمال ہوا ہے۔ ما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتو تمہاری خاص مہم کیا ہے؟ حتی یصدر الرعاء، اصدر اصدار، واپس لے جانا۔ ورد یرد، پانی کے گھاٹ پر آنا، اور صدر یصدر کے معنی پانی کے گھاٹ سے واپس جانا، اسی کو باب افعال میں اصدر اصدار سے لیا ہے، واپس لے جانا۔ رعاء، یہ راعن کی جمع ہے، یہ سماعی طور پر ہے، اور یہاں رعاء میں حمزہ یا سے بدلا ہوا ہے، یہاں تک کہ چرواہے پانی پلا کر اپنے جانوروں کو واپس لے جائیں۔ اب ان کی جمع آبا، والد، باپ کو کہا جاتا ہے۔ شیخ، شیوخ، اشیاخ، اور جمع الجمع مشائخ آتی ہے۔ بزرگ، بڑا، خواہ بزرگی عمر کے اعتبار سے ہو یا مقام و مرتبے اور علم و فضل کے اعتبار سے، دونوں پر شیخن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کبیرن کی جمع کبارن اور کبراء، بڑا، معمر، یہ لفظ بھی دونوں معنی کے اعتبار سے مستعمل ہوتا ہے۔ عمر کے اعتبار سے بڑا، فضل و کمال اور مقام و مرتبے ہر دو اعتبار سے بڑا۔ یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے معمر ہونا اور بڑی عمر والا بزرگ ہونا مراد ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی خاطر پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف لوٹ آئے اور کہا، اے میرے پروردگار، جو بھی بھلائی آپ میری طرف نازل فرمائے میں اس کا سخت محتاج ہوں۔ لہما، لام اجل اور سبب کو بتلا رہا ہے، ان دونوں کی وجہ سے، ان دونوں کی خاطر۔ تولا کہا جاتا ہے الرجوع علی طریقہ، اپنے راستے پر واپس چلا آنا۔ اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب ان عورتوں کی بے کسی اور بے چارگی کو دیکھا تو وہاں تشریف لائے، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر واپس سائے کی طرف لوٹ گئے۔ تو باب تفاعل سے تولیاً الرجوع علی طریقہ، اپنے راستے پر واپس چلا جانا۔ ظل کی جمع ظلال آتی ہے، سایہ۔ ربی منادہ ہے اور یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، تو یائے متکلم کو بھی بکثرت حذف کر دیا جاتا ہے، اور حرف ندا یا بھی بکثرت محذوف ہوتا ہے۔ ربی، اے میرے پروردگار۔ انزل افعال سے اتارنا، ما مصدریہ ہے۔ من خیرن، یہ اسی ما مبہمہ کا بیان ہے، جو بھی بھلائی، اور الخیر یہ ایک جامع لفظ ہے، ما فیہ نفع و ملائمۃ لمن یتعلق ہوا بہ، ما فیہ نفع و ملائمۃ لمن یتعلق ہوا بہ، کوئی بھی چیز
جو اپنے متعلق کے لیے نفع اور فائدہ کا باعث بنے اسے خیر سے تعبیر کیا جاتا ہے، خواہ دنیاوی چیزیں ہوں یا اخروی، خواہ مادی چیزیں ہوں یا روحانی، ان تمام پر لفظ خیر کا اطلاق ہوتا ہے۔ فقیر کی جمع فقراء، محتاج کے معنی میں آتا ہے، اور یہ انی کی خبر ہے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ تو ان دونوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہماری خاطر پانی پلانے کی اجرت اور بدلہ دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کے سامنے اپنا پورا قصہ کہہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا آپ خوف مت کھائیں، آپ ظالم لوگوں سے بچ آئے ہیں۔ تو جاءت ہو ضمیر مفعول بھی ہے، احداہما فاعل ہے، جاء یجیء جیئن جیئتن و مجیئن آنا۔ تمشی علی استحیاء یہ پورا جملہ جاءت کی ہی ضمیر سے حال ہے، مشی یمشی مشین چلنا، استحیاء حیا سے ہے، شرم کرنا، شرمانا، حیا محسوس کرنا۔ تو اس صاحبزادی کی شرم و حیا کی اعلیٰ کیفیت کو بتلانے کے لیے تمشی علی استحیاء اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو در حقیقت استعلاء کو بتلاتا ہے، گویا کہ شرم و حیا اس کی مرکب اور سواری بن گئی تھی جس پر وہ سوار ہو کر چلی آ رہی تھی۔ قص علیہ القصص، قصص مفعول بھی ہے اور یہ اسم مصدر ہے جو مقصوص کے معنی میں ہوتا ہے، اور واحد جمع سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نجا ینجو، نجاءن و نجاتن، بچ آنا، چھٹکارا پا جانا۔ قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ان میں سے ایک نے کہا اے میرے والد انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، یقیناً اجرت پر رکھے جانے کے لائق بہترین شخص وہ ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ یا ابتی، ابتی کی جو تا ہے یہ یائے متکلم سے بدلی ہوئی ہے، در حقیقت یا ابی ہے اے میرے والد، لیکن عربی زبان میں بکثرت لفظ اب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یا کو تا سے بدل دیا جاتا ہے، یا ابتی اے میرے والد۔ استأجر استئجار باب استفعال سے اجرت پر رکھنا، اور مجرد میں اجر یأجر اجرن اجرت پر کام کرنا، مزدوری کرنا۔ اجرن کی جمع اجور آتی ہے، بدلہ، معاوضہ، اجرت۔ الاجر التعویض على عمل نافع للمعوض، اجر معاوضہ دینا کسی ایسے فائدہ مند کام پر جو معوض کے حق میں مفید ہو۔ معوض یعنی بدلہ دینے والے کے لیے جو مفید کام ہو، اس پر اس کام کرنے والے کو اجرت اور معاوضہ دینے کو الاجر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان خیر من استأجرت، خیر مضاف ہے اور من استأجرت مضاف الیہ مل کر ان کا اسم، القوی الامین یہ ان کی خبر ہے۔ قوی کی جمع قویہ آتی ہے، طاقتور، توانا۔ قوی یقوی قوتاً مجرد میں باب سمیہ سے ہے۔ امین کی جمع امنا، امانت دار۔ کسی بھی مزدور، ملازم اور کام کرنے والے کے اندر اگر یہ دو صفتیں پائی جائیں تو اس کا کام ڈھنگ سے، بہترین انداز سے، بغیر کسی خیانت اور کتر و بیونت کے مکمل ہو سکتا ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ آپ میرے پاس 8 سال اجرت پر کام کریں۔
اور اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ آپ کی جانب سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ آپ ضرور مجھے خوش معاملہ لوگوں میں پائیں گے۔ انکحہ کا یہ اریدو کا مفعول بھی ہے۔ انکحہ ینکح انکاح باب افعال سے نکاح کروانا، شادی کرانا، اور نکح ینکح باب ضرب یضرب سے مجرد میں نکاح کرنا۔ تو انکحہ کا مفعول اول کاف ضمیر ہے، اور مفعول ثانی احدی ابنتی ہاتین۔ ابنتی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے جس کی یائے متکلم کی طرف اضافت ہو گئی ہے۔ ہاتین یہ صفت ہے احدی ابنتی کی۔ جب بھی اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مؤخر ہو جائے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے۔ میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو۔ ثمانیہ حجج، حجتن کی جمع حجج ہے، سال کو کہا جاتا ہے۔ ثمانی مذکر لایا گیا اس لیے کہ حجج مؤنث ہے، اور 3 سے 10 تک کی تمیز جمع اور مجرور ہوتی ہے، اور 3 سے 10 تک عدد اور معدود ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ اتمم اتمام پورا کرنا، مکمل کرنا۔ عشرن یہ اتممت کا مفعول بھی ہے، ای 10 سنین، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے۔ عشر جب اس کی تمیز مؤنث ہو تو اس کے شین پر سکون آتا ہے، جیسے یہاں ہے 10 سنین، اور اگر اس کی تمیز مذکر ہو تو اس کے شین کے اوپر فتحہ آتا ہے، جیسے 11 کوكبا اور 11 کراسة۔ قرآن کریم میں اور عربی زبان میں یہ استعمال بکثرت ملے گا۔ وما اريد ان اشق علیک، میں آپ پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ شق یشق شقا، مشقت ڈالنا، کسی کے لیے باعث مشقت بننا، شاق اور دشوار بننا۔ ستجدنی، سین استقبال کے لیے بھی آتا ہے اور سین تاکید کا معنی بھی دیتا ہے، دونوں معنی یہاں پر درست ہیں۔ صالحین، صلح یصلح، صلاح سے ہے، خوش معاملہ ترجمہ کیا یہاں پر ہم نے، اس لیے کہ صلاح کا تعلق صرف عبادت، نماز، روزے اور اپنی ذاتی زندگی سے نہیں، بلکہ معاملات، معاشرت اور دوسرے لوگوں کے ساتھ لین دین میں بھی صلاح اور درستگی ضروری ہے، اس لیے صالحین خوش معاملہ سیاق و سباق سے ترجمہ کیا گیا۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، دونوں مدتوں میں سے میں جون سی چاہوں پوری کر دوں، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ذالک کا مشار الیہ المذکور ہے، یعنی اوپر جو ہماری باتیں ہوئی، جو ہمارا معاہدہ ہوا، بینی و بینک یہ میرے اور آپ کے مابین ہے، بین ظرف کو بتلا رہا ہے۔ ایما الاجلین، ای مضاف ہے اور ما زائدہ ہے، اجلین مضاف الیہ ہے، اور ایما الاجلین ای قضیت کا مفعول بھی ہے۔ اجل کی جمع آجال آتی ہے، مدت مقررہ کو کہا جاتا ہے، اور اگر جیم پر بجائے فتحہ کے سکون ہو الاجل تو اس کے معنی ہوتے ہیں سبب کے، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، اسی سبب سے۔ عدوان، عدا یعدو، عدون کا مصدر ہے زیادتی، اعتداء، اور لا نفی جنس ہے۔ وکیل، وکل یکیل سے ہے، گواہ کے معنی میں، ذمہ دار کے معنی میں، اور قضیت یہاں پورا کرنے کے معنی میں ہے، ای الاجلین قضیت فلا عدوان علی۔ تو اب ان آیات بینات سے ہم چند تعبیریں اخذ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک تعبیر دیکھیں، الاسلام لیس بکلأ مباح لکل وارد وصادر۔ الاسلام لیس بکلأ مباح لکل وارد وصادر، اسلام
ہر ایرے گیرے کے لیے ایک مباح گھاس کی طرح نہیں ہے، یعنی ہر کسی کو بغیر جانے بوجھے بغیر علم کے اسلامی اور دینی معاملات میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تعبیر وردہ اور یصدر دونوں سے ملا کر لی گئی ہے۔ ہوا لیس من ورد ولا صدر، ہوا لیس من ورد ولا صدر، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی نہ اس کا گھاٹ پر آنا ہے نہ گھاٹ سے جانا ہے، اس کا سرے سے اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم علی حد سوا، وہ لوگ ایک جیسے ہیں۔ الناس سواسیۃ کاسنان المشت، لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر سرابر ہیں۔ تو یہ تعبیر ہم نے سواء السبیل سے لی۔ لا يجوز تفسير القرآن من تلقاء نفسه بدون الرجوع إلى مصادره المعتبرة، تفسیر قرآن کے معتبر مصادر کی طرف رجوع کیے بغیر اپنی جانب سے تفسیر کرنا جائز نہیں ہے۔ تلقاء نفسه، اپنی جانب سے۔ لك خيار في هذا الأمر لا أريد أن أكون شاقا عليك بهذا الصدد، اس معاملے میں آپ کو اختیار ہے، میں اس سلسلے میں آپ کے لیے باعث مشقت بننا نہیں چاہتا۔ ایک اور تعبیر ہے ایت آیت تلوت من القرآن الکریم، یا ایت آیت تلوت من القرآن الکریم تجد فيها الكلمات الموجزة والمعاني الغزيرة الكثيرة لأنه في قمة الفصاحة والبلاغة والأدب العربي۔ آپ قرآن کریم کی جون سی آیت چاہیں پڑھ لیں، آپ اس میں مختصر کلمات اور کثیر اور جامع معانی پائیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت اور ادب عربی کی چوٹی اور بلندی پر فائز ہے۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنا، ویا مفہم سلیمان فہمنا، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔